اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کبھی مایوس ہو، غلبہ یقینی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو کے رہے گا، بلکہ ہو رہا ہے۔ دشمن کے مخالفین دشمن کی جو مخالفتیں ہیں اور مخالفین احمدیت کے جو حالتیں ہیں، جس طرح وہ حواس باختہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غلبے کی تو دلیل ہے۔ اس زمانے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی قادیان سے ہجرت کے وقت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح ہجرت ہوئی، وہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا، ہجرت پر غور ہو رہا تھا۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ میں بیان فرماتے ہیں کہ میں الہامات کا مطالعہ کر رہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے، تو اس وقت یہ الہام بھی میرے سامنے آیا، بات 11، اور میں نے سمجھا کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ ہجرت ہونی ہے۔ پھر کچھ ٹرانسپورٹ وغیرہ کے مسائل سامنے آئے، اس پہ بھی تاریخوں کی وجہ سے اسی 11 تاریخ پر غور ہو رہا تھا۔ پھر جو آخر میں انتظام ہوا بڑی تگ و دو کے بعد، اس میں دوبارہ روک پڑنی شروع ہو گئی، اور جس دن جانا تھا اس دن بھی روک پڑنے کا عموماً آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ 10 بج گئے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کہا کہ وہ جو انتظام تھا اب تو لگتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میری ذہن میں یہ بات 11 کا الہام تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید 11 بجے کے بعد ہو، چنانچہ اچانک اللہ تعالیٰ نے گسمان پیدا فرمائے، وہ بھی سب کچھ اچانک ہو گیا، اور 11 بجے کے بعد وہ انتظامات مکمل ہو گئے، اور یہ تاریخی ہجرت جو قادیان سے پاکستان کی طرف ہوئی وہ واقعہ ہوئی۔ لیکن اور رنگ میں بھی کئی جگہ یہ الہام پورا ہو چکا ہے۔ یہ ڈکٹیٹری جو احمدیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، احمدیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتا تھا، اس کی حکومت خود جڑ سے اکھڑ گئی، اور عین 11 سال کے بعد اکھڑ گئی۔ بعض اور بھی مواقع ہیں جیسا کہ میں نے کہا جس پر یہ چشمہ ہو سکتا ہے الہام، لیکن پیش گوئیاں، الہامات بار بار پورے ہوتے ہیں، اس لیے مزید اور واضح اور روشن نشانوں کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس الہام کے ساتھ فارسی کا یہ الہام بھی لکھا ہے کہ بر مقام فلک شدہ یا رب گر امید دہم مدار عجب، فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری دہائی اب آسمان پر پہنچ گئی ہے، اب میں اگر تجھے کوئی امید اور بشارت دوں تو توجہ مت کر، میری سنت اور محبت کے خلاف نہیں۔ بات 11 انشاءاللہ، فرمایا اس کی تفہیم نہیں ہوئی۔ بس یہاں پھر دعا کا مضمون بیان ہوا ہے کہ دہائی آسمان پر پہنچنا، ہمیں بڑی شدت سے دعاؤں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، میں نے اس لیے دعاؤں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اس شدت سے دعائیں کریں کہ دہائی کی طرح آسمان پر پہنچیں ہماری دعائیں، اور عرش کے پائے ہلیں، اور پھر ہم فتوحات کے جلد نظارے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور دشمن کو نگوسار دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پہلے سے بڑھ کر دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد آج بھی میں 2 جنازہ غائب پڑھاؤں گا۔ ایک تو ہے ہمارے درویش ہیں قادیان کے مکرم چودھری محمد صادق صاحب ننگلی، ابن مکرم وریام دین صاحب ننگلی، یہ 29 اکتوبر کو گر گئے تھے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، دل کی تکلیف بھی تھی، علاج وغیرہ ہوتا رہا، لیکن بہرحال 5 نومبر کو ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ